محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انصرنی بما کذبون قال اما قلیل لیصبحن نادمین فاخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سورہ مومنون کا ترجمہ جاری تھا کہ آیت نمبر 39 ہے، 40 ہے، 41 ہے، 42 ہے اور 43 کہ نبی کی بات چل رہی تھی۔ پہلے جناب نوح علیہ السلام کی بات شروع ہوئی، نوح علیہ السلام کی بات کے بعد اب بات ہے جناب صالح علیہ السلام کی۔ قال رب انصرنی بما کذبون، آیت نمبر 39 کہتی ہے کہ آیت نمبر 38 نے، 39 تو ہم بتاتے ہیں، 38 نے یہ کہا، انہوں نے جب باتیں سنی جناب صالح علیہ السلام کی تو انہوں نے کہا ان ہوا الا رجل، نہیں یہ ایسا مرد جو خدا پہ جھوٹا بہتان باندھ رہا ہے، خدا پر جھوٹا بہتان باندھ رہا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بس یہ جو انہوں نے نام لیا ہے کہ افتراء علی اللہ کذبا، خدا پر جھوٹا بہتان باندھ رہا ہے، بس ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ ملحد نہیں بلکہ مشرک ہیں۔ ملحد وہ ہے جو خدا کا انکار کر دے، بالکل خدا کا انکار کر دے۔ مشرک وہ ہے جو خدا کا انکار نہیں کرتا بلکہ خدا کے ساتھ شریک بناتا ہے، خدا کے ساتھ شریک بناتا ہے۔ بس انہوں نے پہلے کہا آیت نمبر 38 میں کہ ان ہوا الا رجل افتراء علی اللہ کذبا، نہیں ایسا مرد، یہ صالح ایسا مرد ہے جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے، کوئی معاد نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی قیامت نہیں، ٹھیک۔ قال رب انصرنی بما کذبون، بس جب انہوں نے ایسی باتیں کی تو جناب صالح علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، جناب صالح نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب میری نصرت کر اس کے مقابلے میں جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ کیا جھٹلایا؟ برہانات کو جھٹلایا، نصیحت کو جھٹلایا، عبرت کو جھٹلایا، حق کو جھٹلایا۔ بس اے میرے پروردگار، اس وقت پیغمبر نے کہا، اللہ سے عرض کی اے میرے پروردگار میری نصرت کر بما کذبون، ان باتوں برہانات، نصیحتیں، حق جو میں نے انہیں دیں ان کو جھٹلانے کے سبب یا ان کے جھٹلانے کے بدلے میں، باب عوض ہے بدلے کے معنی میں، اس کے بدلے میں جو انہوں نے جھٹلایا ہے مجھے۔ قال، خداوند عالم نے کہا اما قلیل لیصبحن نادمین، خداوند عالم نے کہا کہ تھوڑی سی مدت میں وہ سب ہو جائیں گے پشیمان، وہ سب ہو جائیں گے پشیمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قلیل مدت میں وہ پشیمان ہو جائیں گے اور عذاب الہی ان کا خاتمہ کر دے گا، عذاب الہی ان کا خاتمہ کر دے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، آیت نمبر 41 کہ آسمانی آواز نے، زوردار آواز نے انہیں پکڑ لی۔ اخذ کہتے ہیں پوری طرح گھیرنا، کسی چیز کو پوری طرح گھیرنا، پوری طرح ان کو زوردار آسمانی آواز نے گھیر لیا، بالحق کے، بالحق یعنی قضاء حق کے ساتھ، یہ قضاء پروردگار تھی۔ فجعلناہم غثاء، ہم نے انہیں غصہ قرار دیا۔ غصہ یعنی کیا؟ غصہ کہتے ہیں خشک لکڑیوں کو، خشک پتوں کو جو سیلاب میں آتے ہیں۔ سیلاب جن لکڑیوں کو، آپ جب سیلاب کو دیکھیں تو سیلاب خشک لکڑیوں کو لے آتا ہے اپنے ساتھ اور خشک پتوں کو لے آتا ہے، ہم نے خشک لکڑیوں اور پتوں کی مانند قرار دیا جو سیلاب لے آتا ہے۔ بس غصہ، سیلاب جو اپنے ساتھ خشک لکڑیاں اور خشک پتے لاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے۔ زراعت جو پہلے سرسبز ہو اس کے بعد جو مردہ ہو جائے، خشک ہو جائے تو اسے بھی غصہ کہا جاتا ہے۔ ایک زراعت ہے جو خشک ہو جائے، مردہ ہو جائے، اسے بھی خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ غصاءً کہتا ہے۔ فجعلہ غصاءً احوا، کہ خداوند عالم نے ان کی سرسبزی اور شادابی کو خشکی میں بدل دی۔ یعنی مراد ہے کہ فجعلناہم غصاءً، ہم نے ان کی
ظاہری خوش و خرم زندگی کو تباہ و برباد کر دی۔ مراد یہ، بس مراد یہ نہیں لینا کہ وہ لکڑیاں ہیں بس وہ لکڑیوں کی مانند ہو گئے، یہ نہیں کیا، ان کی جو ظاہری زندگی ترقی والی تھی، خوشحال تھے، باغات تھے، زمینیں تھیں، ہریالی تھی، سبزہ تھا، اناج زیادہ تھا، رزق زیادہ تھا، اس سب کو بدل کے کس میں بدل دیا؟ قحط میں بدل دیا، قحط میں بدل دیا اور ان کا زندگی کا خاتمہ کر دیا، ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ بس فجعلناہم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، بس یہ خدا سے رحمت سے دوری ہے ظالم قوم کے لیے، ایسے ہم نے اسے خاص رحمت سے دور کیا۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کی، دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اب والی آیت نمبر 43، ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، کوئی امت آگے نہیں جا سکتی، اپنی مقررہ وقت سے آگے نہیں جا سکتی اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی۔ بس جس طرح یہاں لفظ استعمال کیا اجل کہتے ہیں مدت کو، بس ہر ایک کی ایک مدت ہے، جس طرح ہر فرد کی موت کا ایک وقت ہے، اسی طرح ایک معاشرے کے مرنے کا بھی ایک وقت۔ معاشرے کے مرنے سے مراد کیا ہے؟ معاشرہ اگر صحیح تمدن اور صحیح ثقافت سے معاشرہ محروم ہو جائے، جس معاشرے میں توحید کی ثقافت نہ ہو، رسالت کی ثقافت نہ ہو، امامت کی ثقافت نہ ہو، بلکہ تفرقے کی ثقافت ہو، وہ مردہ معاشرہ ہے۔ بس یہ قرآن نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اجل یعنی مدت، ایک مدت ہے، ٹھیک۔ موت حتمی ہے اور قطعی۔ اب یہ اس اجل کی دو قسمیں ہیں، اجل جو قرآن کریم نے بتائی ہیں، اجل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اجل ہے مسمى، قرآن نے اسے نام دیا اجل مسمى۔ اجل مسمى کہتے ہیں کہ معین مدت، جیسے آپ کہتے ہو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اجل مسمى ہے۔ دوسری ہے اجل مقضی، میم کاف قلم زاد یا اجل معلق، جو نام دیں آپ کو مرضی ہے، جو سمجھ آئے، اجل معلق یا اجل مقضی۔ یہ جو اجل ہے، یہ جو مدت ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ۔ ایک اجل مسمى ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ، ہر ایک نے مرنا، یہ اجل مسمى۔ اب کب مرنا ہے؟ 80 سال کی عمر میں مرنا ہے، 60 سال کی عمر میں مرنا ہے، 50 سال کی عمر میں مرنا ہے، 50 سال کی عمر میں مرنا ہے۔ اگر کسی نے صفائی کا خیال رکھا، صلہ رحمی کی، صدقہ دیا، خیرات کی، تو وہ اپنی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ ممکن ہے اس کی لکھی ہوئی عمر کتنی ہو، 60 سالہ، وہ 70 سال میں بدل دے۔ اگر کسی نے اس کے برخلاف کیا، صفائی کا خیال نہیں رکھا، صلہ رحمی نہیں کی، صدقات نہیں دیے، تو ممکن ہے 60 سال جو لکھی ہوئی عمر وہ 50 سال میں 40 سال میں بدل جائے، 40 سال میں بدل جائے۔ اسے کہتے ہیں اجل معلق، اجل مقضی۔ اور ایک ہے اجل مسمى کہ ہر ایک نے مرنا ہی مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ بس خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت اپنی مدت سے آگے نہیں بڑھتی اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے۔ ایک دفعہ امت مرتی ہے، ایک دفعہ فرد مرتا ہے۔ امت کب مرتی ہے؟ جب صحیح تمدن اور ثقافت سے محروم ہو جائے، جب امام کی نافرمانی کرے تو امت مر جاتی، پھر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر خدا کا عذاب آتا ہے، پھر خدا ان معاشروں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بہت ساری جنگیں ہوئیں، تاریخ جب اٹھائیں گے تو تاریخ نے کنہیں یاد کیا؟ جتنا امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے اتنا کسی اور کو یاد کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن ان جنگوں کا تمدن الہیت تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی جو جنگ تھی، قیام تھا، نہضت تھی، اس کا الہی تھا، اور دیگر جو جنگیں جن کا تاریخ میں نام تک نہیں،
تاریخ میں نام تک نہیں ہے، وہ للہیت کے لیے نہیں تھی، کرسی کے لیے تھی، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے تھی۔ بس تاریخ بھی آپ دیکھیں کہ یاد کسے کرتی، یہاں یاد کسے کیا جاتا ہے؟ یاد کیا جاتا ہے کہ ہم یاد کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام، بلکہ پوری دنیا یاد کرتی، پوری دنیا یاد کرتی ہے، کیونکہ قیام امام حسین، نہضت امام حسین للہیت کے لیے تھی، للہیت کے لیے تھی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک امت مرتی ہے، قرآن کہتا ہے ایک دفعہ ایک شخص مرتا ہے، دونوں کی مدت، اور ایک دفعہ انسان اپنی زندگی میں اضافہ کرتا ہے، ایک دفعہ انسان اپنی زندگی کو گھٹاتا ہے، وہ بھی انسان پہ ڈپینڈ ہے، لیکن مرنا ہے یہ معین ہے، مرنا ہے یہ اجل مسمى ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ